الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم العادات کے ذریعے سے اپنے نام کے موافق قرآن پاک کی صورت کیسے معلوم کی جاتی ہے، آج ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ بہت آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے نام کے اعداد علم العادات کے ذریعے سے نکال لیجئے، جسے جمع کبیر کہا جاتا ہے۔ جیسے میرا نام نعمان ہے، اس میں 5 حروف ہیں: نون، عین، میم، الف، نون۔ اب ہم ان تمام حروف کے اعداد نکالیں گے علم العادات کے جدول کے ذریعے۔ نون کے اعداد ہیں 50، عین کے اعداد ہیں 70، میم کے اعداد ہیں 40، الف کے اعداد الف کا جو عدد ہے وہ 1 ہے، اور نون کے اعداد 50 ہیں۔ اب ہم ان تمام کو پلس کریں گے، جمع کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے اعداد آتے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح اپنے نام کے حروف توڑ توڑ کر لکھیں، اور پھر تمام حروف کے اعداد نکالیے، اور پھر دیکھیے کہ اعداد کتنے بنتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، ہم کیلکولیٹر پہ دیکھ لیتے ہیں۔ 50 جمع 70 جمع 40 جمع 1 جمع 50۔ ہمارے پاس جو اعداد آئے ہیں وہ 211 ہیں۔ دو سو 211۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نام کے جو اعداد آئے ہیں ان میں یا تو یوں ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں جو 114 ہیں، 114 ہیں، اگر 114 تک بھی ہمارے نام کے اعداد آ جاتے ہیں تو ہم ان سورہ مبارکہ کی ترتیب میں نمبر وار دیکھیں گے کہ کون سی صورت ہے۔ وہ آپ کو جدول انشاءاللہ اسکرین پر نظر آ جائے گا کہ کون سی صورت ہے نمبر کے لحاظ سے جو ہمارے نام کے اعداد کے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے نام کے جو اعداد ہیں وہ 114 آ گئے، تو 114 نمبر کی جو صورت ہے وہ سب سے آخر میں سورہ ناس ہے، تو وہ صورت اس کے لیے موافق ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے نام کی اعداد 113 آ گئے تو سورہ فلق ہے جو اس کے نام کے اعداد کے لحاظ سے موافق ہوگی۔ لیکن جب ہمارے نام کے اعداد زیادہ آ جائیں 114 سے، تو اب کیا کریں گے ہم؟ تو دیکھیے، میرے نام کے اعداد آئے ہیں
211۔ اب ہم اس میں سے 114 مائنس کریں گے۔ دیکھیے 114 مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا ہے 97 آیا ہے۔ اب ہم اس جدول میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس سورہ مبارکہ کا نمبر وار جدول ہے، تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ 97 نمبر پر جو سورہ ہے وہ سورہ قدر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے نام کے اعداد ہزاروں میں آتے ہیں، سینکڑوں میں آتے ہیں، تو وہ 114 مسلسل مائنس کرتا رہے، اور تب تک مائنس کرے کہ جب تک آپ کے پاس وہ اعداد نہ آ جائیں کہ اگر ایک اور بار 114 مائنس کیا جائے تو پھر وہ جو جواب آئے وہ قصر میں آئے، یعنی مائنس میں جواب آنے لگے۔ تو جب آپ کے پاس وہ رقم آ جائے کہ اب آپ اس میں سے 114 مائنس نہیں کر سکتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے وہی عدد ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ کسی کے نام کے اعداد یہ آئے 1111، تو اب اس میں سے مائنس کریں گے 114۔ اب ہمارے پاس جو عدد آ رہے ہیں وہ 997 ہے، تو ایک اور بار کریں گے، اور اسی طرح مسلسل کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اب ہمارے پاس جو عدد آ گئے ہیں وہ 85 ہیں، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک اور بار ہم نے 114 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس جو جواب ہے وہ قصر میں آئے گا۔ دیکھیے جواب قصر میں آ رہا ہے، لہٰذا ہمارا جواب کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہ 85 ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ 85 نمبر پر جو صورت ہے جدول کے لحاظ سے ہم اس سے ہی موافق صورت مانیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ ہمارے نام کے موافق صورت کون سی ہے، تو اب کیا کریں کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے نام میں کتنے حروف ہیں۔ جیسے نعمان جو اسم ہے، اس میں 5 حروف ہیں، نون، عین، میم، الف، نون۔ لہٰذا اب مجھے یہ صورت پڑھنی ہے 5 بار۔ یہ میں ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں، اور صبح و شام بھی پڑھ سکتا ہوں، یا پھر مجھے جب بھی کوئی حاجت ہو جو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ غیبی امداد کا معاملہ ہو جائے، تو یہ صورت میں 5 بار پڑھ کے دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ضرور مدد فرمائے گا۔ لیکن اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے نام کے موافق جو صورت اسے معلوم ہوئی وہ صورت بڑی تھی، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ اس کے نام کے موافق جو صورت بنی، تو یہ تو صورت بہت بڑی ہے، اور کسی کے نام کے حرف میں مثال کے طور پہ اگر
3 حرف بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ علی، اس میں 3 حرف ہیں، لیکن سورہ بقرہ اگر دن میں 3 بار پڑھیں گے تو بہت وقت لگے گا، اور اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ وہ نیت کر لے کہ میں اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھوں گا، اور 3 دن میں پڑھ لوں گا، یا 5 دن میں پڑھ لوں گا، یا 7 دن میں پڑھ لوں گا، طاق عدد کی نیت کر کے اسے پڑھنا شروع کر دے، اور جب وہ آخری بار سورہ مبارکہ ختم کرے تو پھر اپنے لیے دعا کر لے، اور نیت کر لے ابتدا میں کہ میں اس کام کے ہونے کے لیے یہ سورہ پڑھ رہا ہوں، اور پھر آخر میں دعا کر لے، باوضو پڑھے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کر پڑھے۔ انشاءاللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کے کرم سے اس طریقے سے بے انتہا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے تمام فیوز و برکات تو عرض کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ وقت کا کام ہے، اور جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے فیوز و برکات اور تمام جو فوائد ہیں اسے عرض کر دیا جائے۔ بس یہ ہے کہ آپ خود اس طریقے کو اپنائیے، آزمائیے، اور پھر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔